بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ہم روایات کا یہاں مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج جو پہلی روایت اس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے یہ متفق علیہ روایت ہے، اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، لوگوں رستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو، اس سے احتراز کرو، رستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ فقالو، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لنا من مجالسنا بد، کہ اللہ کے رسول ہمیں یہاں بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہے، ہمیں یہاں بیٹھنا ہی ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ نتحدث فیہا، یہاں ہم بیٹھ کر آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے اس زمانے میں کمیونٹی سینٹرز یا کوئی ایسی جگہیں کہ جہاں لوگ جمع ہوں، کوئی کلبز ہوں، کوئی الگ سے اسٹیبلشمنٹس ہوں، بلڈنگز ہوں، جہاں لوگ آئیں، آ کر بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، حال چال ایک دوسرے کا پوچھیں، تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو گھروں کے باہر ہی رستے کے قریب جیسے چوپال سی مجلس سی جم جاتی تھی، تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو لوگوں، رستوں میں نہ بیٹھا کرو، رستوں میں بیٹھنے سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی، اور یہ لوگوں کو اذیت دینا، تکلیف دینا اور رستوں کو روکنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی خرابی ہے کہ ایک موقع پہ ابو داؤد، سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے، غزوے میں تھے، تو کہتے ہیں کہ فضیق الناس المنازل وقطعوا الطریق، کہ لوگوں نے جو پڑاؤ ڈالے، اپنے اپنے خیمے لگائے، تو اس سے جگہ تنگ ہو گئی اور رستہ جیسے رک گیا، جو لوگوں کے رستہ چلنے کی جگہ تھی وہ بلاک ہو گئی، ایسا انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ایسے انہوں نے خیمے لگائے کہ لوگوں کی گزرگاہ جو ہے وہ بند ہو گئی، اس میں جو ہے انقطاع پیدا ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو مقرر کیا، اور وہ گئے اور جا کر آپ نے اعلان کروایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ ان من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد لہ، کہ جس نے پڑاؤ کی جگہ کو تنگ کیا اور جس نے رستے کو روکا، بلاک کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تنبیہ کی کہ ایسے شخص کا کوئی جہاد نہیں ہے، کوئی قتال نہیں۔ تو لوگوں کو اذیت دینا، رستے بند کر دینا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عام شعار ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ٹرک کے نیچے یا بس کے نیچے کوئی شخص آ گیا ہے، تو ایک دم لوگ جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، رستوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اور یہ رویہ رستوں کو بلاک کرنے کا، رستوں کو بند کرنے کا، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ دنیا دار لوگوں کا شعیرہ ہے، جو مذہبی لوگ ہیں ان کے احتجاج بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، مین روڈز کو بلاک کر دیتے ہیں اپنے احتجاج کے لیے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس سے لگا نہیں کھاتا۔ اور یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اس میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا قتال ہی کوئی نہیں ہے کہ جو اس طریقے سے رستوں کو بند کرتے ہیں اور رستوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں، رستوں میں بیٹھنے سے یا رستوں کے قریب بیٹھنے سے احتراز کرو۔ تو صحابہ کرام نے اپنا عذر بیان کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں بیٹھنا ہی پڑتا ہے، ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ،
اگر تم انکار کرتے ہو کہ تمہیں بیٹھنا ہی ہے، بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہے، فآتوا الطریق حقہ، تو پھر لوگوں رستے کا حق ادا کرو۔ اگر رستوں کے قریب بیٹھنا ہے نا تو پھر رستوں کا حق ادا کرو۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی، وما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرمائیے کہ رستے کا حق کیا ہے۔ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غض البصر، پہلا حق کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ یہ عمومی حکم ہے جو قرآن مجید میں مردوں کو بھی دیا گیا ہے، عورتوں کو بھی دیا گیا ہے، کہ ایسی جگہ جہاں پہ مرد اور عورت کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں فرمایا کہ بھائی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ تو کہا کہ اگر تمہیں رستوں کے قریب کہیں بیٹھنا ہے، اپنی مجلس یا جو ہے وہاں پر کوئی چوپار لگانی ہے، تو اگر ظاہری بات ہے نامحرم خواتین بھی گزریں گی، تو کہا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو، نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ اور پھر فرمایا وَكَفُّ الْأَذَى، اور اذیت کو روک کر رکھو، کسی کو اذیت دینے کا سبب نہ بنو۔ اب اذیت ظاہری بات ہے، ایک تو فزیکل اذیت ہوتی ہے، کوئی آدمی جا رہا ہے اس کو کوئی کنکر مار دیا یا فزیکلی کوئی اڑنگا لگا دیا اس کو جس سے وہ گر گیا، لیکن اذیت صرف ایسی نہیں ہوتی، اذیت جو ہے وہ زبان کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اور زبان کے ذریعے جو اذیت دی جاتی ہے اس کا زخم جو ہے وہ مندمل آسانی سے نہیں ہوتا۔ عربی کا مشہور جو ہے وہ شعر ہے کہ جو تیر اور نیزے کے جو زخم ہوتے ہیں وہ مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کا لگایا ہوا چرکا اور زخم آسانی سے مندمل نہیں ہوتا۔ تو ایک اذیت یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی چلتا پھرتا جا رہا ہے تو اس پہ کوئی پھپٹی چست کر دی، کوئی اس کے بارے میں تمسخر کا رویہ اختیار کر لیا، ساتھ بیٹھے ہوئے کسی آدمی سے اس کی غیبت کر لی، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ اذیت کا سبب ہے۔ تو کہا کہ اگر تمہیں رستوں کے قریب بیٹھنا ہے تو پھر اپنی اذیت کو روک کر رکھو، کسی کو اذیت نہ دو۔ اور فرمایا کہ وَرَدُّ السَّلَامِ، اور رستے میں بیٹھنے کا ایک ادب یہ بھی ہے، ایک حق یہ بھی ہے کہ راہ چلتا ہوا اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا جواب دو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے شخص وہ سلام کرے گا ان کو جو بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے سے موجود ہیں۔ تو کہا کہ اگر کوئی شخص گزر رہا ہے وہ تمہیں سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دو۔ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو۔ اب یہ بھی ظاہری بات تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم رستوں میں بیٹھتے ہو جہاں لوگ آ جا رہے ہیں، تو کہا کہ اس موقع کو غنیمت جانو اور ایک دوسرے کو نصیحت کرو، بھلائی کی تلقین کرو، برائی سے روکو۔ اور دین جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس میں یہی اس کی اسپرٹ ہے، جس کو سورہ عصر میں کہا گیا ہے کہ تواسی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرو۔ تم دوسروں کو جو ہے امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اور جو گزرنے والے ہیں وہ تمہارے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں، وہ تمہیں کسی بھلائی کی بات بتا دیں اور کسی برائی پہ ٹوک دیں۔ تو کہا کہ رستے میں بیٹھنے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ باہم دیگر ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو۔ یہ تو متفق علیہ روایت ہے۔ کچھ اور روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ حقوق بتائے ہیں۔ اس میں ایک آپ نے فرمایا ارشاد السبیل، کہ جو رستہ چلنے والا ہے اس کو رستہ بتا دو۔ تہد الضال، کوئی آدمی رستہ گم کر بیٹھا ہے، اس کو جگہ نہیں مل رہی، تو کہا کہ اس کو رستہ دکھا دو، رستہ سجھا دو، ہاتھ پکڑ کے اس کو پہنچا دو۔ یہ بھی ایک حق ہے رستوں میں بیٹھنے کا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ وَأَعِينُ الْمَظْلُومِ، اگر تم رستوں میں بیٹھے ہوئے ہو، کوئی آدمی جو ہے وہ مظلوم ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، ملحوف کے الفاظ بھی آتے ہیں، مصیبت زدہ ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کی مدد کرو، مظلوم ہے تو اس کی اعانت کرو۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ اعینوا علی الحمولہ، کہ لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، سواریوں پر بھی ہیں، ان کے پاس سامان بھی ہے، اور وہ سامان سر پہ اٹھانے میں بھی ان کو دقت ہو رہی ہے، بعض اوقات سامان اٹھا کے سواری پہ رکھنے میں دقت ہو رہی ہوتی ہے، تو کہا کہ اس میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو بہرحال یہ روایت بہت اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں، رستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہمیں تو بھارت میں بیٹھنا ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ہمیں کلام کرنا ہے، آپس میں گفتگو کرنی ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو پھر رستے کا حق ادا کرو،
تو پوچھا گیا کہ کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کو پست رکھو، نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو کسی اور کو اذیت دینے سے روکے رکھو، سلام کا جواب دو، نیکی کی تلقین کرو، برائی سے روکو، کوئی مظلوم ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے اس کی مدد کرو، کوئی رستے سے بھٹک گیا ہے اس کو رستہ سجا دو، اور کوئی آدمی وزن نہیں اٹھا پا رہا، سواری پر اپنا سامان جو ہے وہ نہیں چڑھا پا رہا، تو اس کی مدد کر دو۔ عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال یا ایھا الناس انکم لتقرؤون هذه الآیہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتے ہو۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی 105 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اصل ذمہ داری تمہاری اپنی جانوں کی ہے، اور اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی اور شخص کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ آیت بہت مشہور ہے، بہت واضح ہے کہ اپنا دھیان رکھو، اپنے معاملات کو سدھارو، اگر کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہے تو اس کی گمراہی تمہارے لیے مضر نہیں ہے اگر تم ہدایت پر ہو۔ تو کہا کہ اے لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو اور تم اس کو گویا غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہو، اس کا غلط مفہوم تم نے سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اور وہ غلط مفہوم کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے معاملات سنوارنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنا گھر دیکھنا چاہیے، باقی خارج میں کیا ہو رہا ہے، سماج میں کیا ہو رہا ہے، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ارد گرد کیا صورتحال ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو ظاہری بات ہے کہ انسان سلامتی چاہتا ہے، انسان سہولت چاہتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں اچھا بنا رہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو آدمی کسی کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، اس آدمی کو پسند نہیں کیا جاتا۔ آج بھی آپ دیکھیے ہمارے سماج میں گھر میں کوئی بزرگ ہیں، وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار میں بھی لگے رہتے ہیں، لیکن ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی پوتی یا ان کی نواسی کس طرح کا لباس پہن کے گھر سے باہر نکلتی ہے، ان کے جوان جو ہیں وہ لڑکے ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، انہوں نے کبھی جمعے کی نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ تو ایسے بزرگ بہت آئیڈیل سمجھے جاتے ہیں کہ بہت نیک بزرگ ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور باقی ادھر ادھر جو ہے دوسروں کے معاملات میں اڑنگا نہیں ڈالتے۔ تو سب سے اچھا آدمی وہی ہے جو انڈیفرنٹ ہے، خود بہت اچھا ہے، خود بھلا ہے، لیکن کسی اور کی جو فریڈم ہے، کسی اور کی آزادی ہے، اس میں کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ دوسرے بھی اس کو کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے آپ اپنا ذکر اذکار کرتے رہیں، اپنی نمازوں میں لگے رہیں، لیکن آپ ہمیں بھی نہ چھیڑیں۔ تو ظاہری بات ہے اس زمانے میں بھی یہ رویہ لوگوں نے اختیار کرنا شروع کر دیا کہ ظاہری بات ہے کہ جب ہم کسی کو روک کے ٹوکیں گے، کسی کو منع کریں گے تو وہ آدمی اس کو اچھا تو نہیں لگے گا نا۔ جو سورہ عصر میں ہم پڑھتے ہیں کہ تواصی بالحق کا لازمی تقاضا ہے، لازمی نتیجہ ہے تواصی بالصبر۔ جب بھی آپ کسی کو تلقین کریں گے، نصیحت کریں گے، نیکی کی طرف راغب کریں گے، برائی سے منع کریں گے، تو وہ آدمی آپ سے آرگومنٹ کرے گا، وہ آدمی آپ سے الجھے گا، تو آپ بلا وجہ میں برے بنیں گے۔ تو یہی آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی سہولت کی راہ یہی ہے اور آسانی کی راہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا رہے اور اپنا معاملات صحیح کرتا رہے۔ تو کہا کہ تم اس آیت کو پڑھ رہے ہو، اس سے یہ نتیجہ نکال رہے ہو کہ بھئی کسی دوسرے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں جو یہ کہا گیا ہے نا کہ اگر تم ہدایت پر ہو، اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہدایت پر ہونا اس میں شامل ہے کہ انسان امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ یعنی کسی آدمی کا ہدایت پر ہونا، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ خسارے سے بچنے کی لازمی شرط کیا ہے؟ تواصی بالحق۔ اس کے بغیر کوئی شخص بھی ابدی خسارے سے نجات نہیں پا سکتا۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر تم ہدایت پر ہو اور تم دوسروں کو نیکی کی تلقین کر رہے ہو، برائی سے روک رہے ہو، پھر اگر وہ تمہاری بات نہیں مانتا، اگر برائی پر اصرار کرتا ہے، اگر گمراہی پر اڑا رہتا ہے، تو پھر اس کی گمراہی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خاص طور پر گویا خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کا صحیح غلط مفہوم نکالتے ہو۔ اور پھر فرمایا انہوں نے وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
کہ بے شک میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ان الناس اذا رأوا الظالم، کہ بے شک لوگ اگر ظالم کو دیکھیں فلم یأخذوا علی یدیہ، اور پھر وہ اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، اس کو ظلم سے روکنے کی کوشش نہ کریں، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب من، تو اس کا شدید اندیشہ ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک ایسا عذاب نازل کرے گا اپنی طرف سے جو ان سب پر آ جائے گا، ایک ایسا عذاب ہوگا جو عمومی ہوگا، وہ صرف ظالموں پر نہیں آئے گا بلکہ ان لوگوں پر بھی آ جائے گا جو ظلم سہتے رہے یا ظلم کو دیکھتے رہے اور وہ قادر تھے ظلم کو روکنے پر، لیکن انہوں نے ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو حق کی طرف موڑنے کی کوشش کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ان کے ہاں بھی جو گمراہی آنی شروع ہوئی، جو غلط کاریاں شروع ہوئیں، اس کا آغاز یہیں سے ہوا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ غلطی کر رہے ہوتے تھے، گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے، اس کا دوست، اس کا ساتھی، اس زمانے کے علماء اس کو روکتے تھے، منع کرتے تھے کہ اے بھائی یہ کام نہ کرو، لیکن وہ نہیں منع ہوتا تھا، اگلے دن پھر روکتے تھے، پھر منع نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ برائی اس کا کرنی، جو برائی کرنے والا ہے، روکنے والوں کو اس سے منع نہیں کرتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے، اس کی مجلس بھی انہی کے ساتھ لگی رہتی تھی، گفتگو بھی رہتی تھی، ہنسی مذاق بھی رہتا تھا، کھانا پینا بھی لگا رہتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان دیکھے کہ ایک شخص کھلی گمراہی کا شکار ہے، بہت بڑی بڑی خرابیوں کا شکار ہے، اور بار بار روکنے کے باوجود رک نہیں رہا، تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ قطع تعلق ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا اثر پڑنے لگتا ہے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے برائی سے روکا لیکن وہ نہیں رکے، لیکن وہ ان کے ساتھ ہی لگے رہے، تو ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، یعنی وہ جو برائی کرنے والے لوگ تھے، روکنے والوں کا دل بھی ویسا ہی ہو گیا، اور وہ بھی گویا برائی کے معاملے میں انڈیفرنس ہو گئے، اور وہ بھی اس برائی میں ملوث ہو گئے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہیں ضرور بضرور نیکی کی تلقین کرنی ہے، اور ضرور بضرور برائی سے روکنا ہے، اور تمہیں لازماً ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے، اور تمہیں لازماً اس کا ہاتھ موڑ کے اس کو حق کی طرف لانا ہے، اور تمہیں لازماً اس کو حق پہ روک کر رکھنا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ملا دیں گے اور تم بھی اس برائی ہی میں ملوث ہو جاؤ گے۔ تو اس روایت سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ خود برائی سے بچنا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا رہے، اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ اگر معاملات بہت آگے چلے جائیں تو پھر ایسے لوگوں سے ہجران اختیار کرنا، ایسے لوگوں سے قطع تعلق کر لینا کہ جن کی صحبت سے خود انسان جو ہے وہ برائیوں کا شکار ہو، یہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔